السلام علیکم دوستو، افغانستان میں جانے کے لیے بہت سے راستے ہیں لیکن واپسی کا ایک بھی راستہ نہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو روسی جنرل نے امریکہ کا افغانستان پر حملہ کرنے سے پہلے خبردار کرنے کے لیے کہے تھے، لیکن امریکہ نے ان کو اپنا حریف سمجھتے ہوئے ان کی بات انسنی کر دی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے تاریخ دانوں نے امریکہ کو خبردار کیا تھا، لیکن امریکہ نے ان کی ایک بھی نہیں سنی اور افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑے اور اب اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں امریکہ افغان جنگ اور افغانستان کے تازہ ترین صورتحال پر بات کروں گا کہ کس طرح امریکہ افغانستان میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، 18 اکتوبر کا دن امریکہ کے لیے ایک تشویشناک دن تھا، جس دن کندہار صوبے کے گورنر ہاؤس میں ہونے والی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے اختتام پر گورنر ہاؤس کے ایک باڈی گارڈ جو کہ طالبان سے ملا ہوا تھا کی فائرنگ سے افغان سیکیورٹی چیف جنرل عبدالرزاق اچکزئی اور کندہار پولیس چیف عبدالمومن جاں بحق ہو گئے۔ اس حملے میں کندہار کے گورنر شدید زخمی ہوئے۔ اطلاعات ہے کہ اس حملے میں افغانستان میں امریکی افواج کے سربراہ جنرل اسکاٹ ملر معجزانہ طور پر بچ گئے، جبکہ افغانستان میں نیٹو کمانڈر بریگیڈیئر جنرل جیفریس مائلگ زخمی ہوئے، جس کی امریکہ میڈیا نے تصدیق کی۔ یہ ساری کارروائی پلک جھپکنے میں ہوئی جب یہ تمام وی آئی پیز گورنر ہاؤس بلڈنگ میں اجلاس کے باہر نکلے، جہاں جنرل اسکاٹ ملر کا ہیلی کاپٹر کھڑا تھا۔ افغان سیکیورٹی چیف اور گورنر امریکی جنرل کو طیارے تک چھوڑنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ جیسے ہی وہ ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھے، ایک باڈی گارڈ نے ان پر فائر کھول دی۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی اور انہوں نے کنفرم کیا کہ حملے کا ٹارگٹ جنرل رزاق اور جنرل ملر تھے۔ البتہ امریکی ذرائع کہتے ہیں کہ جنرل اسکاٹ ملر ٹارگٹ نہیں تھے۔ جنرل اسکاٹ ملر خوش قسمت تھے کہ جیسی ہی باڈی گارڈ نے فائرنگ شروع کی، ایک امریکی فوجی نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اسی گولی مار دی، لیکن اس وقت تک وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جنرل اسکاٹ ملر کے زندہ بچنے کی وجہ یہ ہے کہ بلٹ پروف جیکٹ پہنا ہوا تھا۔ امریکی جنرل نے اس موقع پر اپنا پستول نکال لیا۔ یہ امریکی حالیہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ جنرل کے عہدے کے افسر کو گن فائٹ میں براہ راست شامل ہونے کی نوبت آئی ہو۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ جنرل اسکاٹ ملر ہے جو 1994 میں صومالیہ کے شہر موغادیشو میں باغیوں کے گھیرے میں آ گیا تھا اور اقوام متحدہ کی امن فوج میں شامل پاکستان آرمی کے ایک دستے نے وہاں ملٹری آپریشن کر کے اس کی جان بچائی تھی۔ لیکن حالیہ واقعے کا مرکزی کردار جنرل عبدالرزاق اچکزئی تھا، جس کی بطور افغان سیکیورٹی چیف ہلاکت حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ جنرل رزاق کی عمر صرف 39 سال تھی۔ وہ شاید دنیا بھر کی افواج کے کم عمر ترین جنرل تھے۔ ان پر طالبان نے اس سے پہلے 29 بار حملہ کیا، مگر وہ ہر بار بچ گئے۔ وہ اپنی سخت گیری اور طالبان دشمنی کی وجہ سے مشہور تھے اور اسی وجہ سے وہ امریکیوں کے بہت چہیتے سمجھے جاتے تھے۔ وہ کندہار کے علاقے سپین بولدک میں پیدا ہوئے۔ 1994 میں طالبان جب ابھر رہے تھے تو رازق کے باپ اور چچا کو طالبان نے قتل کر دیا اور یہ فیملی وہاں سے بھاگ کر پشاور آ گئی اور 2001 تک یعنی طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد یہ واپس کندہار چلے گئے۔ بطور بارڈر گارڈ انہوں نے کندہار صوبے میں طالبان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہوں نے وہاں سے نکالا، جس کی وجہ سے امریکہ نے ان پر نوازشات کی بارش کر دی۔ امریکی یہ سمجھتے تھے کہ جنرل رازق کی وجہ سے کندہار کبھی طالبان کے قبضے میں نہیں آ سکتا۔ جو طالبان فائٹر پکڑے جاتے تھے ان پر ٹارچر اور تشدد کے معاملے میں جنرل رازق کا نام خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ زیادہ تر پکڑے جانے والے تشدد کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے تھے۔ جنرل بننے کے بعد سے وہ بہت کم وردی پہنتے تھے، اکثر وہ بیشتر بغیر یونیفارم اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ ان کی موت پر طالبان میں جشن کا سماعت تھا کیونکہ وہ طالبان کے دشمن نمبر 1 تھے۔ البتہ طالبان کو اس بات کا افسوس ہے کہ جنرل اسکاٹ ملر بچ گئے۔ اگر وہ مارے جاتے تو یہ امریکہ کے لیے دوسرا 9/11 ہوتا اور افغانستان میں جنگ کا پورا نقشہ ہی راتوں رات بدل جاتا۔
اس واقعے کے بعد افغان وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے فون پر بات کی۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو کہا کہ اس حملے کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کا سراغ لگانے کے لیے پاکستان ان کی مدد کرے۔ پاکستان نے اس حملے کی شدید مذمت کی تھی۔ یہ افغان اور امریکی فورسز کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر تھا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا کہ افغان وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کی درخواست کی ہے۔ جنرل رازق کو پاکستان نے اس وقت تحفظ فراہم کیا تھا جب اس کے اپنے ملک میں اس کی جان کو خطرہ تھا، مگر وہ واپس جا کر پاکستان کا شدید مخالف ثابت ہوا۔ ان پر یہ بھی الزام لگایا جاتا تھا کہ ان کا پاکستان میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی ان کا ہاتھ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جب امریکہ اور طالبان آپس میں براہ راست ملاقاتیں کر رہے ہیں تو اتنے اہم موقع پر طالبان نے یہ حملہ کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 3 سال پہلے جب ملا عمر کی وفات کے بعد ملا منصور طالبان چیف تھے اور مذاکرات کا عمل جاری تھا تو امریکہ نے بلوچستان میں ڈرون حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا تھا، جس کا طالبان نے بدلہ لے لیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اقتدار میں آتے ہی افغانستان سے نکلنے کا اعلان کرنے والے تھے، مگر امریکی فوجی جرنیلوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ صورتحال اب بھی جوں کی توں نظر آتی ہے۔ 17 سالہ جنگ کے بعد امریکہ آج بھی افغانستان میں فتح کی تلاش میں سرگرداں ہے، مگر دور دور تک اس کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ اب امریکی شہری ان سے 2400 امریکی فوجی لاشیں اور $1 ٹریلین کا حساب مانگ رہے ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا حساب کون دے گا۔ بہرحال اب امریکہ ایک دفعہ پھر طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائیلاگ کرنے جا رہا ہے، اور امریکی ایلچی زلمے خلیل زاد کی افغان حکام سے ملاقاتوں کے بعد امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ملا عبدالغنی برادر کو رہا کر دیا جائے، اور اب وہ جیل سے رہا ہو چکے ہیں اور پاکستان میں ہی قیام کریں گے۔ البتہ مذاکرات کے سلسلے میں وہ اسلام آباد سے قطر اور کابل کے درمیان بلا روک ٹوک سفر کر سکیں گے۔ ملا بہادر کی رہائی اور پاکستان میں ان کے قیام سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس سے پاکستان کے ایک طرف امریکہ اور دوسری جانب طالبان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، اور صلح کے عمل میں بھی پاکستان اپنا اثر و رسوخ قائم رکھے گا۔ امریکہ نے بالآخر یہ محسوس کر لیا ہے کہ پاکستان کو شامل کیے بغیر افغان مسئلے کا دیرپا اور پرامن حل تلاش کرنا ناممکن ہے۔ صدر اشرف غنی کا مسئلہ بھی حامد کرزئی کی طرح ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگلے سال ہونے والے انتخابات میں دوبارہ صدر بن جائے، جو امریکی مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ اشرف غنی کو یہ خطرہ ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو وہ بطور سیاسی جماعت اگلے سال انہیں الیکشن میں شکست دے دیں گے۔ امریکہ ایک طرف طالبان کے ساتھ صلح کا آغاز کر چکا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ افغان جنگ کو پرائیویٹائز کر دے۔ اس تجویز پر امریکہ میں کافی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ایرک پرنس کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ امریکی دفاعی ایکسپرٹ ہے جس نے خفیہ تنظیم بلیک واٹر کی بنیاد رکھی۔ یہ تنظیم افغانستان، پاکستان اور عراق میں اپنی خفیہ کارروائیوں کی وجہ سے بڑی بدنام ہو چکی ہے۔ امریکی ریگولر آرمی کی روایت ہے کہ وہ اپنے کچھ آپشن آؤٹ سورس کرتی ہے، یعنی ٹھیکے پر دے دیتی ہے۔ بلیک واٹر کے بانی ایرک پرنس نے اپنی سیکورٹی ایجنسی کا نام تبدیل کر کے اکیڈمی رکھ دیا ہے تاکہ اس کی خفیہ کارگزاری کو خفیہ رکھا جا سکے، کیونکہ بلیک واٹر بہت بدنام ہو گئی ہے۔ ایرک پرنس نے امریکہ کو پیشکش کی ہے کہ اگر افغان جنگ کا کانٹریکٹ یا ٹھیکہ اس کی کمپنی کو دے دیا جائے تو وہ افغانستان میں امریکی اہداف حاصل کرنے کی ضمانت دیتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جتنا سالانہ بجٹ امریکہ افغانستان میں خرچ کر رہا ہے، آپ ہمیں صرف اس کا 20% دے دیں۔ یہ بہت بڑی آفر ہے، لیکن امریکی پریس نے اس پر بہت شور مچایا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ فی الحال التوا میں رکھا گیا ہے۔ اندر سے امریکیوں کو یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں ٹھیکیداری نظام سے معاملات مکمل طور پر امریکہ کے قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ اب امریکہ پریشان ہے اور ان کو مسئلے کا کوئی حل نہیں سوچ رہا، جس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ افغانستان سے نکلنے میں پاکستان سے مدد کی درخواستیں کر رہا ہے۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ برائے مہربانی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. بس اتنا ہی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.